آفتاب رسالت کے منصع شہود پر جلوہ فرما ہونے سے پہلے عورت کی مظلوم ذات ضلالت و گمراہی کے اس دشت خارزار میں آبلہ پا تھی جہاں عزت و توقیر کے کواکب کی ضیاباریاں ماند پڑ چکی تھیں، اس کے وقار کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ دامان عصمت تار تار تھا، ابن آدم کے استحصالی بگولوں سے گلشن زن کی پتیاں لرزاں تھیں، صنف قوی کے انداز ہوش و بہیمانہ سے اس کا بدن زخم زخم تھا، اور اس کے شیشہ حرمت کی کرچیاں بکھیر کر بھی فرزند آدم برہم تھا۔ مدتوں بعد آخر فضائے بسیط میں وہ خورشید صداقت طلوع ہوا کہ جس کی تابناکیوں نے قار ظلمت پہ کراہتی ہوئی نسوانیت کو نور سحر عطا کیا، نجاست و غلاظت سے لتھڑی ہوئی نسوانیت کو شرف و وقار کے دیدہ تاج پہنا دیے، کانٹوں میں الجھے ہوئے پائے نازک میں گلہائے نشاط بکھیر دیے، زخموں سے چور چور پیکرے نسواں کو قرار جان نصیب ہوا، اور مردوں کے دل و دماغ پر طبقہ نساء کی عظمت مرتسم ہو گئی۔ ذی وقار اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے آزادی نسواں کا فیصلہ کر دیا۔ وہ عورت جو من و مٹی تلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اسی عورت کو اسلام نے جینے کا حق دیا، اسی عورت کو ماں کے روپ میں اس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی، اسی عورت کو بیٹی کے روپ میں رحمت قرار دے دیا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ صدر علی وقار اس عظمت و بلندی کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک طبقہ یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور مغربی عورت کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان کو وہ حقوق اور آزادی حاصل نہیں۔ تو ذی وقار میرا جلتا نشیمن ببانگے دہل یہ سوال کرتا ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک ایسا شعبہ دکھائیے جہاں عورت نہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسلح افواج سے لے کر محکمہ پولیس تلک، شعبہ طب سے لے کر شعبہ تدریس تلک، صحافت سے لے کر عدالت تلک، مجھے ہر ایک شعبے میں عورت نظر آتی ہے۔ تو ذی وقار اس سے بڑھ کر اور برابری کیا چاہیے؟ ایک عام عورت تو یہ نعرہ بلند کر سکتی ہے، مگر مسلمان کی عورت کو یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی نام لیوا ہے، یہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پیروکار ہے۔ صدر علی وقار، آپ نے اسلام میں آزادی نسواں دیکھنی ہے، آپ نے اسلام میں عورت کے حقوق دیکھنے ہیں، تو دیکھیے ایک عورت بطور بیٹی اپنے باپ کی جائیداد سے، ایک عورت بطور بیوی اپنے خامد کی جائیداد سے، ایک عورت بطور ماں اپنے بیٹے کی جائیداد سے حصہ لے سکتی ہے۔ آپ نے اسلام میں آزادی نسواں دیکھنی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کو دیکھیے۔ مغرب آج آزادی نسواں پر اور عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے آزادی نسواں اور عورت کے تمام حقوق مکمل کر دیے۔ اسی لیے حضرت اقبال فرماتے ہیں، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نی پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔